अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज हुकूमत से अब ये मुल्क नहीं संभाला जा रहा। अब तो इस मुल्क के ताजरों की तरफ से भी शहबाज हुकूमत को इस बात पर फोर्स किया जा रहा है कि इमरान खान से बातचीत की जाए, क्योंकि इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। इस पर हामिद मी ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। और इसके अलावा तारिक फजल चौधरी और जरताज गुल के दरमियान क्या बात हुई, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कराची का दौरा किया और कराची के दौरे के दौरान उनको वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ने मशवरा दिया है कि आप एक तो पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात ठीक करें, और दूसरा जो अडयाला के जो मकीन हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने उस तकरीर में इसका जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि अगर वो अडयाला के मकीनों के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर कर भी दें तो क्या वो बातचीत पर तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत से सियासी और कानूनी और आइनी मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, और आज कौमी असम्बली में कुछ इस तरह का तासुर मिला हमें कि शायद कल से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी न किसी सतह पे कोई डायलॉग शुरू होने वाला है, और उसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी कोई किरदार होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए हमने आज आपको तकलीफ़ दी है, और उनके साथ जरताज गुल साहबा मौजूद हैं, कौमी असम्बली की मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। और सबसे पहले ये बताएं जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के आरिफ हबीब साहब एक बिजनेस कम्युनिटी के अहम लीडर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा जी अडयाला वालों से बातचीत होनी चाहिए बातचीत ज़रूर होनी चाहिए मीर साहब। उसकी वजह ये है कि जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो गया है, ये सियासी निज़ाम की भी और मुल्क की भी और आवाम की भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी जमातें या सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे, एक कमरे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये बातचीत नहीं होगी, इसमें 2 साल लगें या 20 साल लगें, उस वक्त तक मामलात आगे चलेंगे नहीं। 2 साल का अरसा तो बहुत ज़्यादा है वैसे। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज बैठे कल बैठे, हम तो 2 घंटे बाद बैठने के लिए तैयार हैं। कल बैठ नहीं रहे? नहीं, हम तो बैठ रहे हैं, वो तो कौमी असम्बली की सतह के ऊपर ही है। स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हमारी जिन्हें कायमा कमेटीज़ कहती हैं उनकी तश्कील होनी है। उसके अलावा और भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो कौमी असम्बली में इजलास चलने के हवाले से कोई कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो आप मेरे ख्याल में मजबूरी से बैठ रहे हैं, उसमें कंपल्शन है आपकी। ये आप ये कहें कि ज़ाहिर है असम्बली के बिजनेस को आगे चलाने के लिए कंपल्शन है। और तो ये जो बातचीत है ना, इसके दरवाजे बंद करके आप ये समझें कि हम इस निज़ाम की कोई खिदमत कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। जी जरताज गुल साहब, आपको लगता है कि कल से हुकूमत और अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटियों के मामलात पे आपस में जो बैठेंगे तो उस बैठक के बाद को मज़ीद बैठकें होंगी और हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत शुरू हो जाएगी? सबसे पहले बातचीत से पहले मैं एक वो आपको बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2023 की PDM की हुकूमत की और निगरान हुकूमत की एक इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट जो है वो शाया की है। मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उस रिपोर्ट को जो है वो चलाएं। उस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें बताई गई उसमें सबसे पहली बात है अबडक्शन, फिर उसके बाद है कि जाली मुकदमात, फिर इस सियासी मुखालफिन का कत्ल, हमारे 24 वर्कर शहीद हुए हैं, फिर है दौरान हरासत लोगों को टॉर्चर करना, फिर इस सियासी कारकुनों को हरास करना, फिर है ज़मानत के बावजूद बार बार गिरफ्तार करना, और फिर है MPO ऑर्डर्स, और ये DCs जो है DRO कैंडिडेट को, PTI के कैंडिडेट को MP ऑर्डर भी जारी करते थे। फिर एक कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक, फिर जजों के ऊपर दबाव डाल के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना, फिर सहाफ़ियों को सच बोलने से मना करने के लिए प्रेशराइज़ करना, अबडक्शन करना, फिर इसके बाद है सियासी सरगर्मियों से मुखालफिन को रोकना, फिर अकरबा परवरी, रिश्वत, भत्ताखोरी, करप्शन। ये चार्जशीट है जो जरताज गुल ने या PTI ने नहीं लगाया, ये इंसानी हकूक़ की कमीशन ने 2023 की रिपोर्ट में PDM के ख़िलाफ़ और इनकी निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट जारी किया है। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि बातचीत के लिए कल तो स्टैंडिंग कमेटी चीफ विप साहब ये भी बैठेंगे, तारिक फजल चौधरी साहब भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे वहाँ पे, तो चलो जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस होंगी मिनिस्टर्स की उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आगे बढ़ने से पहले क्या PDM ने, PMLN ने ये सोचा है कि 2 दिन से PTI चीख रही है, एहतजाज कर रही है, सवाल कर रही है कि बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल रह चुकी हैं, आप इंसाफ की फराहमी को तो छोड़ें, आपने उनको एक कैद किया हुआ है इद्दत केस के अंदर जो कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनता भी नहीं है, मुखालिफ इतना गिर गया, वहाँ पे उनकी सेहत खराब है, वो बार बार चीख रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है, जहर जो है उनको दिया गया है, उनके बहुत सारे और सारे सवाल हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में वो चीज साबित नहीं हो रही। अच्छा, फिर वही बात है, 2 दफा पे वहाँ पे एम्बुलेंस गई, वकील वहाँ पे बाहर खड़े हैं, वकील को रसाई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रसाई नहीं है, उनकी फैमिली को रसाई नहीं है, डॉक्टर को रसाई नहीं है। मुझे एक बात बता दें, बंद दरवाज़ों के पीछे ख़वातीन को इस तरह हरास करना, इस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली करना,
اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری شہباز شریف ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے بات چیت کرنی ہے، تو کیا ان ساری چیزوں سے وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لینے کے بعد، ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں، قوم سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یا کل میرے حلقے میں پی پی 290 میں 7 والے حلقے میں الیکشن ہوا ہے، جو کہ انہوں نے دھاندلی کر کے جیت لیا، وہ تو جیت دیا، ہمارا تو اب بس ہی نہیں چلتا، عوام پھر بھی امید کے ساتھ نکل کے ووٹ ڈالتی ہے، لیکن ہمارے کارکنان کے اوپر انہوں نے کل کی تاریخ میں جو ہے وہ پرچہ کر دیا ہے۔ الیکشن بھی جیت گئے ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، پھر اس کے بعد آپ ورکرز کے اوپر بھی، یعنی چونکہ آپ کو کھلے عام اس قدر آپ کو طاقت مل گئی ہے، آپ کے بعد اتنا زور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلے عام نا انصافی بھی کرنی ہے، جبر بھی کرنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، سیاسی کارکنان کے اوپر مقدمے بھی بنانے ہیں۔ آج بھی زرتاج گل حامد میر صاحب پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، آج بھی پروٹیکٹیو بیل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، ضمانت نہیں دیتے ہیں، ضمانت نہیں دیتے۔ جے آئی ٹی 43 کیسز ہیں، اور میں نے آپ کو چارج شیٹ بتائی تھی، گائے چورے سے لے کر اے ٹی ایم توڑ کے پیسے نکالنے کی، پیٹرول پمپ بم بنانے کی، ہر شہر کے اندر جا کے، جو شہر میں نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے مبینہ طور پہ بندہ بھی مارا ہے جی، 302 کا بھی انہوں نے میرے اوپر کیس ڈال دیا ہے، جس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ چلیں مجھے ان کا بتا دیں، کیا لگ رہی ہے آپ کو قاتل نہیں، قاتل گائے چور، اے ٹی ایم توڑنے والی، پیسے نکالنے والی؟ آج جو لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا، اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ریمارکس ہیں۔ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی پولیس تمام اداروں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں، ٹھیک ہو یا غلط، اور جبری گمشدگی کمیشن انہی کے ساتھ کام کر رہا ہے جن پر الزام ہوتا ہے۔ الزام کس پہ ہے؟ ان اداروں پہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کے مسنگ پرسنز کمیشن کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو پرچہ دیں، کارروائی کریں، لیکن ماورائے عدالت کارروائی نہ کریں۔ ہمیں لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے، کمیٹی بنانے سے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وجوہات بتا کے مطمئن کریں۔ تو اس میں اب طارق فضل چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کے کچھ جو منسٹرز ہیں، ان کے جو بیانات آئے ہیں، ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے، عدلیہ کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے، تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ہم بالکل اس بات کے حق میں ہیں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا، اس میں بھی یہ ذکر ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا، مسنگ پرسنز کے معاملے کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا، اب بھی وزیر اعظم ہے، وہ کیا اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ذرا سنیں شہباز شریف صاحب کی رائے۔ مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات، اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو بااختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے، یہ کام انتظامی ہے، یہ مسئلہ یہ حل ہو۔ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے، شہباز شریف صاحب جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوور سائٹ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے، جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی، ان کا کیا فنکشن ہوگا؟ تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں۔ یہ سوال اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جو میں اٹھا رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کردار ادا نہ کرے، کیونکہ تحقیق کمیشن پہلے 2011 میں بنا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے ڈیورنگ دی الیکشن کمپین؟ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا، اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا جو انٹرم حکومت ہے، انہوں نے جس انداز سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا، وہ بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقہ تھا۔ تو بلاول صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب ان کی اپنی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں بلوچستان میں، سرفراز بگٹی صاحب، لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب ان کو ابھی تک کچھ نہیں سمجھا پائے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے، یا ایشو ہے جب سے یہ ایشو بنا ہے، ایک کمیشن بنا ہے، اس کمیشن نے تقریباً 80% جو ہے
وہ مسنگ پرسن کے جو معاملات تھے یا جو مسنگ پرسنز تھے ان کے کیسز کو ریزولو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسن کو پروپیگنڈا ٹول بنا کے ریاستی اداروں کے خلاف جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے. فرق نظر آیا نا آپ کو؟ بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے. اور اب ذرا انفارمیشن منسٹر عطاءاللہ تارڑ صاحب کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کام انتظامی ہے، یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوور سائٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے، جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی، ان کا کیا فنکشن ہوگا؟ تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں. تو یہ سوال اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جو میں اٹھا رہا ہوں، کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کردار ادا نہ کرے کیونکہ ہم تو ایک کمیشن پہلے 2011 میں بنا چکے ہیں. ناظرین، جس طرح سے عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا اور 8 فروری کو بھرپور طریقے سے عمران خان کی سپورٹ کی، 8 فروری کے بعد سے عمران خان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ چکی ہے. یہاں تک کہ برانا ثناء اللہ بھی خود کہتا ہے کہ اب عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، اور 8 فروری کے بعد عمران خان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ناظرین، ایک طرف ایلیٹ، اشرافیہ اور طاقتور لوگوں کا ٹولہ ہے، دوسری طرف عمران خان اور عوام ہے. یہ عوام پر جتنا مرضی تشدد کر لے، ظلم و زیادتی کر لے، لیکن اب عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے. ناظرین، 90% عوام یعنی کہ اس ملک کی اکثریت اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری طرف تھوڑی سی تعداد میں اشرافیہ اور طاقتور لوگوں کا ٹولہ ہے. ناظرین، یہ چاہے جو مرضی کر لے لیکن یہ ملک کو اس وقت تک نہیں چلا سکتے جب تک عوام اور عمران خان کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہو جاتی. ناظرین، اب تو نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی حمایت کے بغیر، عمران خان سے بات چیت کیے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان سے بات کرنے کی یہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو درمیان میں بھی لا رہے ہیں. لیکن ناظرین، عمران خان کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ عمران خان تب تک ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا جب تک یہ عوام کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے، عوام کا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرتے. جس طرح سے عوام پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، عوام پر ظلم و زیادتی کر کے انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا، جب تک یہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے تب تک عمران خان ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. آج تو بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی شہباز شریف سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان سے بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ جب تک آپ عمران خان سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ ملک نہیں چل سکتا، نہ ہی اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین، عمران خان اس وقت اس ملک کی حقیقت بن چکا ہے کیونکہ عوام عمران خان کی سنتی ہے، عمران خان کی بات کو ہی سچ مانتی ہے، چاہے کوئی بھی چیختا چلاتا رہے، کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہتا رہے، بیانات دے، قسمیں اٹھائے، لیکن عوام صرف اور صرف عمران خان کی بات پر یقین کرتی ہے. عوام کا ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت اس ملک کی حقیقت اور ضرورت بن چکا ہے. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.